ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید اور آج ٹاک شاک کے خصوصی مہمان ہیں محسن داوڑ جو کہ سربراہ ہیں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے۔ محسن داوڑ سابقہ فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں، میران شاہ میں پیدا ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ایک پولیٹیکل کیمپین، ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ یہ بڑے متحرک رہے ہیں۔ لاسٹ انتخابات انہوں نے شرکت کی اس پہ لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے محسن داوڑ کو خصوصی طور پر دعوت دی ہے۔ مجموعی طور پر سابقہ فاٹا کی صورتحال امن عامہ کی کیا ہے اور سیاست کس طرف جاری ہے، ان سے ان موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ محسن بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ محسن، سب سے پہلے تو الیکشن سے شروع کرتے ہیں۔ ہم بڑے کنسرن ہوئے اس وقت جب الیکشن کے دوران آپ پر حملے کی اطلاع آئی، چونکہ الیکشن کی گہما گہمی بہت زیادہ تھی، تو حملہ کس نے کیا تھا اور یہ سارا کیا واقعہ تھا؟ حملے تو دو ہوئے، ٹھیک، ایک ملیٹنٹس نے کیا۔ ملیٹنٹس کا جو اٹیک تھا اس میں اللہ نے ہمیں بچایا، تمام ساتھیوں کو، ہم تمام ساتھی محفوظ رہے۔ اپنے جو ان کا پسندیدہ نمائندہ تھا ان کو بذریعہ فارم 47 ان کو جتوانا تھا۔ تو جب الیکشن کمپین کے سٹارٹ سے لے کر جب میرے اوپر طالبان نے حملہ کیا اور وہ حملہ بائی دا وے 2 گھنٹے وہ لڑائی جاری رہی، تو کافی ویل پلانڈ حملہ تھا وہ بھی۔ اس کے باوجود بھی جب ہمارے ساتھی نہ رکے اور پھر ہر بار جب استعمال کیا گیا، جب تمام حربے ناکام ہوئے اور انہوں نے ہر صورت میں اپنے امیدوار کو، اپنے ان کے جو جن کو وہ منتخب کرانا چاہتے تھے ان کو کرانا تھا، تو آخر میں آخری حربہ ان کا یہ تھا کہ بھئی گولی کے ذریعے ان کو خاموش کرو۔ اور پھر جب گولیاں چلی، ہمارے ساتھی شہید ہوئے، میں خود زخمی ہوا، ہمارے اور ساتھی زخمی ہوئے، تو پھر ظاہر بات ہے پھر میدان ان کے لیے خالی ہوا۔ پھر انہوں نے فارم 47 فارم 45 کو ٹیمپر کر کے ایک فارم 47 پھر اناؤنس کیا، اور جس کو وہ پھر جتوانا چاہتے تھے ان کو پھر جتوا دیا۔ آپ کے حلقے سے پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار جیتا ہے، جمعیت علماء اسلام۔ جمعیت علماء اسلام، اور وہ آزاد امیدوار تھا؟ نہیں، جی یو آئی کا تو اپنے نشان سے وہ لڑے تھے، ہاں اپنے نشان سے لڑے۔ لیکن محسن یہ بھی تو دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہمارے سیاسی امیدوار ہار جاتے ہیں تو اس طرح کے ٹیکس میں وہ ملٹری کو بھی لے آتے ہیں۔ بہت سارے ابھی لوگ آ رہے ہیں جینونلی، مطلب اب پنجاب میں دیکھیں تو مسلم لیگ نون جو ہاری ہے، بہت ساری ویزیبل سیٹیں آ رہی ہیں۔ میں خود پنجاب سے ہو کے وہاں پر پی ٹی آئی کا بڑا زور تھا۔ نہیں، یہ سیٹ جمعیت علماء اسلام کو جتوائی گئی ہے، مقابلہ بالکل میرے ساتھ پی ٹی آئی کا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جتوایا جی یو آئی کو گیا ہے۔ حالانکہ ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ تیسرے نمبر پہ تھے، لیکن 20 سے 22 پولنگ اسٹیشن اوپر نیچے تقریباً وہ ٹیمپر کر کے ان کو ان کے فارم 45 ٹیمپر کر کے ان کو جتوایا گیا ہے۔ بائی دا وے میں ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ آئی واز دا اونلی ون جس نے یہ فارم 45 کے فراڈ کی پریڈکشن الیکشن سے 2 دن پہلے کر دی تھی۔ بڑے پیمانے پر پاکستان میں یہ فارم 45 والا فراڈ ہوا، لیکن پریڈکشن اس کی صرف میں نے ہی کی تھی، لیکن مجھے وہ جو اندازہ تھا کہ وہ آخری حد تک جائیں گے اور جب تمام حربے ان کے ناکام ہو جائیں تو آخری حربہ ان کا فارم 45 ہوا، تو وہ اس میں ٹیمپرنگ کریں گے، پر وہی ہوا، اور یہ پریڈکشن میں نے 2 دن پہلے کی اور وہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اچھا، اگین میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو آپ کا ایک الیکشن کا ایک پروسیس تھا اور آئی بلیو آپ اس کو کسی لیگل فورم پہ چیلنج کر الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ معاملہ تو ادھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ پر حملے کس نے کیے، یہ ایک الگ سے تحقیقات طلب معاملہ ہے کہ کون پینلائز ہونا چاہیے جس کسی نے بھی حملہ کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ریاست کی طرف سے تھا، تو لیٹ اس سی کہ اس کے اوپر ہوتا کیا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اوورآل جو سابقہ فاٹا کی صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ لیکن پورے پختونخوا کی اگر آپ سچویشن دیکھ لیں تو وہ چونکہ سابقہ فاٹا بھی پختونخوا کا حصہ ہے، تو وہاں پر تو آلموسٹ تقریباً بہت سے علاقوں میں طالبان ٹیک اوور کر چکے ہیں۔ آپ نارتھ وزیرستان سے شروع کر لیں، بنو، لیکی مروت، ڈیر اسماعیل خان، ٹانگ، ساؤتھ وزیرستان، یہ تو تقریباً ٹیک اوور ہو چکا ہے پورے پختونخوا میں، ایون پشاور یا بہت سے علاقوں میں اگر آپ دیکھ لیں۔ آپ یہ بہت بڑا دعویٰ کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن میں دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں، ٹی ٹی پی نے یہ قبضہ کر لیا ہے، طالبان کی جتنے بھی موسٹلی ٹی ٹی پی کی ہی زیادہ تر اکثریت، چونکہ سب سے بڑا گروپ وہی ہے
باقی اور بھی گروپس ہیں. اور یہ دعویٰ تو نہیں ہے، ایک حقیقت ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو انہوں نے اغوا کر لیا، اور پھر کس طریقے سے آپ ہند نے بھی وہ سٹوری بریک کی تھی کہ پیسے دے کر اس بندے کو پھر سیشن جج کو پھر چھڑوایا گیا. آپ کے اور پاس یہ کیا اطلاعات ہیں کہ وہ کیسے جج صاحب آئے؟ لیکن اتنی مختلف قسم کی نیوز آ رہی ہے. کچھ نیوز میں یہ ہے کہ چند بندوں کو جن کے وہ رہائی چاہتے تھے، لیکن ڈیل ضرور ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ڈیل ضرور ہوئی ہے جس کے ذریعے جج صاحب کو چھڑوایا گیا، اور ہم خوش ہیں کہ وہ بخیریت بازیاب ہوئے. لیکن یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اسٹیٹ ریٹ کتنی ہے اور سچویشن کیا ہے وہاں پر. محسن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ فاٹا کے اندر جو بیڈ طالبان ہیں، یا ٹی ٹی پی یا اس طرح کی آف شوٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ کوئی گڈ طالبان بھی ہیں. کیا یہ حقیقت ہے؟ جی بالکل. گڈ اور بیڈ کا یہ جو چکر یہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. آج کا بیڈ کل کا گڈ ہو جاتا ہے، پھر کل والا گڈ پھر پرسوں پھر بیڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے وائلنس کا، اور یہ اس وقت سے چل رہا ہے جب یہاں سے افغانستان ان لوگوں کی تشکیلیں ہوتی تھیں. اب وہاں سے یہاں بھی ہوتی ہیں، اور یہاں خود بھی کافی ایک سٹرینتھ ملی ہے افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد. پھر کچھ ان کو یہاں پر سپیس بھی دی گئی. اچھا، یہ جو مذاکرات کے آڑ پہ یہاں پر ان کو پھر بسایا گیا. اور محسن یہ بتائیے کہ آپ نے جو بات کہی کہ خیبر پختونخوا پورے کے پورے میں ایک ٹیک اوور طالبان نے کر لیا ہے، تو آپ کو ریاست نظر نہیں آ رہی؟ کوئی ریاست رول پلے نہیں کر رہی؟ اور اگر خیبر پختونخوا پورا ٹیک اوور کر لیا گیا ہے تو آپ اس بات کا کتنا خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ویو ہے یہ اسلام آباد میں، پنجاب میں، سندھ میں ادھر بھی جائے گی؟ بلوچستان تو ظاہر ہے ساتھ ہی ہے، وہ تو لیکن کچھ لوگ شاید اس مغالطے میں ہوں کہ چونکہ یہ ایک کنٹرولڈ گیم ہے تو یہ کنٹرولڈ ہی رہے گا، لیکن یہ پھر کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے. اس کی پھر باؤنڈریز نہیں ہوتی، یہ پھر باؤنڈریز کراس کرتا ہے. موجودہ سچویشن یہ ہے کہ وہ جو چیف منسٹر صاحب نے خود ایپیکس کمیٹی میں کہہ دیا کہ میں خود بھی بتہ دے کر فصل اٹھاتا ہوں، اور یہ آج نہیں کافی عرصے سے یہ سچویشن چل رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز مین سٹریم اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں سب سے پرائورٹی جو چیز ہونی چاہیے وہ ترجیحات میں ہے ہی نہیں. تو جب ترجیحات میں نہیں ہے تو پھر اس سے یہ پھر تاثر ابھرتا ہے کہ شاید یہ پھر ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہو. یہ جو سپیس دی گئی ہے، یہ اتنا آزادی سے یہ گھوم پھر رہے ہیں، شاید یہ پھر ڈیلیبریٹلی ان کو لایا گیا ہو. دوسرا تو کوئی مطلب اس سے پھر اخذ نہیں ہوتا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لایا، یہ تو اخذ کر رہے ہیں نا؟ نہیں، ابھی تو اخذ ہمارے نہیں پاس ٹینجیبل معلومات تو نہیں ہے. نہیں، معلومات دیکھیں نا، معلومات تو یہ ہے کہ وہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، معلومات یہ ہے کہ وہ اپنی جو ایکشن جس ٹائم جہاں بھی وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. معلومات یہ ہے کہ ان کی اچھی سگنیفیکنٹ پریزنس یہاں پر موجود ہے. معلومات یہ ہے کہ وہ بتہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر ریاست کیا کر رہی ہے؟ ریاست خاموش کیوں ہے؟ اس لیے خاموش ہے شاید پھر کہ مثال وہ ڈیلیبریٹلی چاہتی ہے. اور دیکھیں نا، جو چیز ہم پریڈکٹ کر رہے تھے جب یہ افغانستان پہ ٹیک اوور ہوا، اس کے بعد جو چیز ہم پریڈکٹ کر رہے تھے کہ بھئی ان لوگوں کو یہ پھر باؤنڈریز، اور ہماری ہم تو دیکھیں نا یہ چیخ رہے تھے. میرے آرٹیکلز ریکارڈ پہ موجود ہیں، میری تقاریر ریکارڈ پہ موجود تھی جب ہم کہتے تھے. اور یہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز میں جو ہمارا موقف تھا وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، جب ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ افغانستان میں انہوں نے ٹیک اوور کیا طالبان نے تو پھر آپ یہاں پر بھی حشر دیکھیں گے. اچھا محسن، 2 جولائی کو 2021 کو ایک ان کیمرہ میٹنگ ہوئی تھی طالبان کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے افغانستان میں، جس میں اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید ISI چیف وہ آئے تھے.
پھر 15 اگست کے بعد بھی ایک اور ان کیمرہ میٹنگ ہوئی تھی پاکستان میں 2021 میں جب طالبان آ گئے تھے. تو جو بعد میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو ایک ڈیفرنٹ ویو تھا, اس میں تو مذاکرات کی بات کی گئی تھی. اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ شیئر کریں گے کہ 2 جولائی کی میٹنگ میں آپ نے کیا کہا تھا, جب کہا جا رہا تھا کہ طالبان اور ٹی ٹی پی دونوں ایک ہی سکے کا 2 رخ ہے, اور بعد میں جب مذاکرات کی بات ہوئی تو ساری جو پارلیمنٹ ہے اس نے ہاں کر دی تھی کہ مذاکرات کیے جائیں. دیکھیں نا, 2 مختلف, میں ڈیٹس مجھے یاد نہیں, لیکن 2 چونکہ وہ اس وقت کے جو حالات تھے اسی کے کانٹیکس میں 3-4 میٹنگز ہوئی. ایک تو افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور سے پہلے, اور ایک اس کے بعد پھر جب ٹاک شروع ہوئی, اور ٹاکس پھر وہ بات شروع بھی اس طرح ہوئی کہ میں پرائم منسٹر صاحب نے بجٹ کے حوالے سے ایک میٹنگ بلائی تھی, اور اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھئی پی ایچ ڈی پی میں کہاں پر کس سیکٹر میں کتنا پیسہ جائے گا. تو میں نے اس وقت ایک سوال کیا پرائم منسٹر صاحب سے کہ پی ایم صاحب, طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, جرگے یہاں سے عمران خان کے وقت سے وہ شروع ہیں, ابھی بھی جا رہے ہیں, کیا یہ چیز آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ شہباز شریف صاحب کو آپ نے کہا پی ڈی ایم کی جب پہلی گورنمنٹ, وہ اتحادی حکومت پہلی, یس 2022 میرے خیال وہ بجٹ سے پہلے وہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں. تو پی ایم صاحب نے کہا نہیں یہ تو کون کر رہا ہے, ہم نے کہا جرگے جا رہے ہیں وہاں پر طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. تو انہوں کے علم میں ایسی بات نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ داور صاحب یہ میٹنگ تو بجٹ کے لیے بلائی گئی ہے, تو اس پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے. میں نے کہا یہ بجٹ سے ریلیٹڈ بات ہی ہے, کیونکہ طالبان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ سے بجٹ میں پیسے مانگے جائیں گے. میں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ دیکھ لیں گے, میری جو انفارمیشن ہے یہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے. پھر وہی ہوا کہ جب پریشر بڑا پارلیمنٹ میں, ہم نے بات کی, بلاول بھٹو صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی کہ بھئی اس پہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں. پھر پی ایم آفس میں ہمیں بلایا گیا جتنے بھی پارلیمنٹری ہیڈس تھے, پھر وہاں پر بریفنگ دی گئی. اس بریفنگ میں پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی 8-10 ارب روپے, ایگزیکٹ فگر مجھے یہ پریسائسلی کس نے بریفنگ یہ جنرل فیض صاحب بریفنگ دے رہے تو اس میں آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے, اور ڈی جی آئی سائی, پوری ان کی جو ٹیم تھی تقریباً سبھی موجود تھے. تو فیض صاحب نے کہا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور ہمیں 8 ارب روپیہ چاہیے. مجھے ایگزیکٹ فگر تو یاد نہیں ہے, لیکن دیر واز سم تھنگ, کوئی راؤنڈ اباؤٹ 10 ارب 8 ارب کے قریب کوئی. تو کچھ یاد کرتے ہیں کہ فیض صاحب نے اور کیا سیلینٹ پوائنٹس بتائے تھے؟ ان کا تو ان کی بائی دا وے یہ بریفنگ صرف ایک وہ مین بریفنگ تو انہوں نے تھی, لیکن ان کا آرگومنٹ سب کا ایک ہی تھا, اور ان کے آرگومنٹ کا کرکس ایک تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہمارا. اور اس میٹنگ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھی بیٹھے تھے, مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے تھے, شہباز شریف بھی بیٹھے تھے, پارلیمنٹری ہیڈ سے تقریباً سبھی بیٹھے تھے, اختر صاحب بھی, اختر مینگل صاحب بھی, جتنے بھی اس وقت تھے تقریباً سبھی. تو کسی نے اعتراض نہیں کیا دبے الفاظ میں, لیکن بہرحال پھر آرگومنٹ کا اینڈ یہی ہوتا تھا کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو بس ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے, ہاں میں اپنی بات کروں گا. جب میری باری آئی آخری, آئی واز دی لاسٹ ون ٹو اسپیک, میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اور ان کا پوائنٹ آف ایگریمنٹ کیا ہے, کس بات پہ آپ کا معاہدہ کس بات پہ ہوگا. وہ مانگ رہے ہیں ایبسولوٹ پاور, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرنڈر ہوں گے, تو آپ دونوں کا پوائنٹ آف ایگریمنٹ کیا ہوگا؟ 2 مختلف ایکسٹریمز ہیں. مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کا پوائنٹ آف ایگریمنٹ ہوگا کیا. تو وہ اس کا مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. اور آپ نے یہ فیض حمید صاحب سے براہ راست سوال کیا تھا؟ فیض حمید صاحب بھی تھے, باجوہ صاحب بھی تھے, ڈی جی آئی سائی جو موجودہ ندیم انجم صاحب یہ بھی تھے, ان سب سے. تو وہ پھر کافی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی, لیکن ہمیں وہ پھر اس پہ کنونس نہ کر سکے, کیونکہ میں نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہاں سے نکلنا ہوگا, یہ
सब कुछ हमें हैंड ओवर, उसमें फाटा मर्जर को अंडू करना, बहुत सी चीज़ें थी उनकी डिमांड। अच्छा, फाटा मर्जर को अंडू कर दें, हाँ, बिल्कुल। उनको सेटल करें यहाँ पर और उनको पैसे भी दें। अदरवाइज दूसरे मामले में वो पूरा इख्तियार चाहते थे, यहाँ पर हमारा ही इख्तियार हो। और दूसरा मैंने तो ये एग्री कर रहे थे फैज़ मीर साहब जो ब्रीफिंग दे रहे थे? नहीं, देखिए ना, ये तो मैं कह रहा था ना कि आप ये कह रहे हैं कि वो हथियार डालेंगे, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने सब कुछ छोड़ना है हमारे लिए, तो आपका उनका पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट क्या है? मुज़ाकरात किस लफ्ज़ और किन नुकात पे हो रहे हैं? तो फैज़ साहब ने क्या जवाब दिया? तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको तो सरेंडर होना पड़ेगा। हमने कहा वो तो कह रहे हैं कि आपको उल्टा सरेंडर होना पड़ेगा, तो ये आपका पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट इसमें कौन सा होगा? दूसरी चीज़ ये है कि ये बात आप लोग तो कर रहे हैं कि भाई वो हथियार डालेंगे, लेकिन वो जो छोटे छोटे ग्रुप सरेंडर हुए हैं, छोटे छोटे मामूली जो आजकल गुट बन गए हैं सरेंडर होने के बाद, उनसे आपने असला लिया नहीं है। तो हम ये ट्रस्ट किस तरह कर लें आपके ऊपर कि ये 5-6 हज़ार की तादाद पे मुश्तमिल ये इतना बड़ा ग्रुप, जो कि आपकी फिगर है, वो तो अपने आप को इससे भी ज़्यादा बताते हैं, तो ये फिर हम किस तरह मान सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वो आएंगे? कि जब आप इस पॉलिसी को चैलेंज करते रहे तो कभी आपको पर्सनली भी कोई थ्रेट तो नहीं मिला? या थ्रेट कोई तो नुकसान? जान से मारने की कोशिश हो गई। इलेक्शन में इतना बड़ा हमला तालिबान ने किया, तो वो उसकी परवाह हमने ना पहले की है और ना अच्छा, ये बताएं कि अब फ्यूचर क्या होगा? ये जो तालिबान जिस तरह कह रहे हैं कि टेक ओवर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किया है, क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ से, पंजाब की तरफ, बुनियादी बाकी तौर पर सूबे- तो हम उसको नहीं, हम इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले किया गया, ठीक। और ये हम इसको वेस्ट की एक गेम समझते हैं कि दोहा डील के ज़रिए उन्होंने डी रिकग्नाइज़ किया अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले किया, और उसी की कंटिन्यूएशन में यहाँ पर उनको स्पेस दी गई। ये लोग चित्राल तक, वाखान कॉरिडोर तक पहुँच गए। बुनियादी मकसद इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना, सी पैक को काउंटर करना, और वो अभी तक हम देख रहे हैं कि अमलन हो रहा है। वहाँ पर शांगला में उन्होंने, क्योंकि ये सारा सी पैक रूट में आता है, देखिए वहाँ पर चाइनीज़ को टारगेट किया गया। तो ये तो वेस्ट का जो स्ट्रेटेजिक उनका एजेंडा है, उसी की तकमील फ़िलहाल हो रही है, और उसी के लिए पूरे पख्तूनख्वा को तालिबान के हवाले किया गया है। तो आप क्या लगता है आपको कि ये जो तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, ये कितना बड़ा इनकी कैपेसिटी है कि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी उनसे टकराव करे या पाकिस्तान उनको रोकने की कोशिश करे, तो कब तक रोक सकेगा? देखिए ना, इरादे की बात है। इरादा अगर कर ले दिल से, ज़बानी नहीं, तो दिनों और हफ्तों में हालात ठीक हो सकते हैं। देखिए ना एजाज भाई, ये जो इस गेम को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये जो जितने भी लोकल ग्रुप्स हैं, ये अभी भी अंडर द हायरार्की ऑफ अफगान तालिबान ये यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। और वो, मैं ये समझता हूँ कि उन पर अभी भी काफ़ी हद तक हमारी रियासत का कंट्रोल है, अफगान तालिबान, क्योंकि इनको सारे स्टेक्स यहाँ पे हैं वो, और वहाँ पर जो अनसर्टेनिटी उनको पता है कि भाई हमने फिर वापस यहीं पे चुपना है। ये तो आप, वो कीपिंग इन व्यू वो जो स्टेक्स हैं, तो वो कभी भी दे कैन नेवर गो अगेंस्ट द विल ऑफ। ये मिलिटेंसी का फ्यूचर ये राइज करेगी या आप समझते हैं डिक्लाइन होगा? लेकिन अब तो दिन ब दिन बढ़ रही है, वो तो इतनी स्पीड से बढ़ रही है, और डिक्लाइन का अभी तक हमने कोई ऐसा कोई मूव हमें नज़र आ नहीं रहा रियासत के पार्ट पे कि कोई यहाँ पर संजीदगी हो, यहाँ पर कोई ऐसा मूव हो कि जिससे बंदा समझ सके कि भाई इस्लाह की गुंजाइश है या इस्लाह शुरू हो गई है अपने पॉलिसीज़ की। वो कुछ हम देख नहीं रहे हैं, आल्दो कि उस नहज तक पहुंचा दिया है इस पूरे इलाके को, इस पूरे सिस्टम को। ये गेम
اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں جہاں سے اس کو پھر درست کرنا شاید اب اتنا آسان نہ ہو، لیکن جب ارادہ ہو تو وہ پھر انڈو ہو سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں ارادہ بھی نظر نہیں آ رہا، عمل تو بڑی دور کی بات ہے۔ بہت شکریہ محسن، آپ نے تفصیل سے بتایا اس علاقے کی کیا صورتحال ہے۔ تو آئی بلیو ہم آپ سے جو باقی پولیٹیکل اینٹیز ہیں ان سے اور وہاں کے لوکل لوگوں سے رابطے میں رہیں گے، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ صرف ہم کسی ایک ایریا کو نہیں کوریج کریں، پورے جو پاکستان ہے، خیبر پختونخوا ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، سندھ ہو گیا، ان سب کو کور کریں۔ لیکن آپ کا بڑا شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اس پہ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل معلومات ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے۔